محترم حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست محمد شیزان۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے عراق شہر میں ہوئی تھی۔ وہ ایک عظیم پیغمبر، ہادی و رہنما تھے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر 69 جگہ آیا ہے، اور مکی مدنی دونوں طرح کی صورتوں میں انہیں دین حنیفی کا داعی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم، عرب کے جدہ امجد بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والا اور عرب قوم کا ہادی و رہنما پیغمبر بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رحمت و برکت فضیلت سے نوازا تھا۔ ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کی نسل سے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے وہ ابو الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے ساتھ مال و دولت بھی عطا کیا تھا۔ سخاوت و دریا دلی، مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ اس کے ساتھ ہی صبر و تحمل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد و بھروسہ اور لوگوں کی شفقت و مہربانی ان کی خاص صفت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان میں آنکھیں کھولیں، اس میں شرک، بت پرستی اور ضلالت، گمراہی بالکل عام تھی۔ سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور چاند، سورج، ستاروں کو اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت، وحدانیت کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنی قوم کے مختلف قبیلوں کے لیے لکڑیوں کے بت بناتے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے۔ پھر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے اور ان کی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایسی ضلالت و گمراہی، حق و صداقت سے محروم ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک و بت پرستی اور ضلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے؟ نہ ہی وہ آپ کو نفع نہ نقصان کے مالک ہے۔ چیزیں خود بے بس اور لاچار ہیں، ان میں اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں کیا دوسروں کے کام آ سکتی ہیں ابا جان؟ سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے، زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کیا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا، اے ابراہیم، اگر تم بتوں کی برائی سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ پھر پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید آہستہ آہستہ نمرود تک خبر پہنچ گئی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، مگر اس عظیم پیغمبر نے وہاں پر بھی اللہ کی وحدانیت کی صفت اور خوب اچھی طرح سے واضح کیا، جس سے بادشاہ لاجواب ہو گیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ اب والد، قوم اور بادشاہ وقت مل کر انہیں سزا دینے کی تدبیر کی۔ بادشاہ کے مشورے سے قوم کے لوگوں نے ایک خاص جگہ پر کئی روز تک آگ دہکائی، جس کے شعلے آس پاس کی چیزوں کو جھلسانے لگی۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ بچ کر ہرگز نہیں نکل سکیں گے، تو ان نے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، مگر رب العالمین کی مدد اور اس کی زبردست طاقت کے سامنے ان کم عقلوں کی تکبیریں کہاں چل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کے شعلے انگاروں کے باوجود اسی وقت حق میں ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ سلامتی کے ساتھ رہے۔ اس قدرت خداوندی اور معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین، نبلس اور مصر وغیرہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس دوران دین کی دعوت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، انہیں بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی ہے۔ غور کیجیے، جب ان کے والد سمیت پوری بادشاہ وقت پیغام حق کو سننے کی بجائے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، تو باطل پرستوں نے یہ خطرناک فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکا۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپنے میں ہی اپنے سے جدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب ایسے سخت مراحل تھے جہاں بڑے بڑے جوان مردوں کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے، مگر قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے جذبے کو کہ اللہ کا حکم ملتے ہی پوری طرح سے تیار ہو گئے۔ وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ یقیناً ان کی یہ مثال اطاعت فرما برداری پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ و عبرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں بہت ساری برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ ان کو اولادیں بھی ایسی ملی کہ صرف نبی نہیں بلکہ انبیاء کے مجھ سے اعلیٰ بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی کا نام سارہ، جو آپ ہی کے خاندان سے تھی۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی نسل سے 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ اور دوسری بیوی کا نام ہاجرہ تھا، جو شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ اور تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا۔ ان سے کل 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو کتورہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔